امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی غیر معمولی تائید و حمایت اور معاشی و فوجی امداد کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ بھونڈا جواز بھی پیش کیا جاتا ہے کہ چونکہ اسرائیل مشرق وسطی کا واحد جمہوری ملک ہے جو مغربی اقدار و روایات کا حامل ہے، اس لیے امریکہ کو اس صہیونی ریاست کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہودی لابی امریکی حمایت حاصل کرنے کے لیے اس پراپیگنڈے کو حقیقت کا روپ دینے میں کامیاب رہی ہے کہ اخلاقی اقدار کی پاسداری کرتے ہوئے مورل گراؤنڈز پر امریکہ کو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، مگر یہ بات کس قدر کھوکھلی، بے بنیاد اور غیر حقیقی ہے۔ کتاب کہانی کی منی سیریز جیوش لابی میں آج ہم یہی معمہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے کی تیسری قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے اکثر مورل ریشنل یعنی اخلاقی منطق بھی بروئے کار لائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ مغربی اقدار کا حامل جمہوری ملک چاروں طرف سے دشمن میں گھرا ہوا ہے، حالانکہ نہ تو اسرائیل میں حقیقی جمہوریت ہے، نہ امریکہ نے جمہوریت کی بنیاد پر تعلقات کو کبھی اہمیت دی ہے، نہ تو اسرائیل کی سلامتی کو خطرات لاحق ہے اور نہ ہی یہودی مظلوم ہیں۔ اس شاہکار تصنیف میں ایک ایک کر کے ان سب مفروضوں کی حقیقت واضح کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح مقامی افراد پر ستم ڈھائے بغیر یورپی شہری امریکہ اور کینیڈا کی بنیاد نہیں رکھ سکتے تھے، اسی طرح فلسطینیوں پر ظلم کیے بغیر یہودی یہاں اپنے وطن کی بنیاد نہیں رکھ سکتے تھے۔ اخلاقی دلیل کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو یہودی ظالم اور عرب مظلوم ہیں اور امریکہ کو اسرائیل کے بجائے فلسطین کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہمدردی ان سے ہونی چاہیے جن سے ان کا وطن چھن گیا، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ یہ نئی تاریخ امریکہ میں نہیں پڑھائی جاتی۔ مارل ریشنل کے حوالے سے ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ چونکہ ماضی میں یہودیوں سے ناروا سلوک کیا گیا اس لیے ازالے کے طور پر اب ان کا ساتھ دیا جائے، لیکن اگر ظلم کا شکار رہنے والی قوم خود ظالم بن جائے تو اخلاقی بنیادوں پر اس کا ساتھ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ امریکی مصنفین نے حقائق کی روشنی میں بتایا ہے کہ جب 19ویں صدی کے اختتام پر صہیونیت کی سیاسی تحریک شروع ہوئی تو فلسطین میں محض 15 سے 17 ہزار یہودی آباد تھے۔ 1893 میں فلسطین کی آبادی 95% مسلمانوں پر مشتمل تھی اور خلافت عثمانیہ میں شامل یہ علاقہ گزشتہ 1300 سال سے ان کے پاس تھا۔ صہیونی تحریک کو امید تھی کہ یورپ سے ہجرت کرنے والے یہودی یہاں آئیں گے تو انہیں عددی برتری حاصل ہو جائے گی، لیکن زیادہ تر یہودیوں نے امریکہ کا رخ کیا اور صرف 1 لاکھ یہودی فلسطین آئے۔ 1947 میں جب اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا تب 6,50,000 یہودی فلسطین کے 7% رقبے پر آباد تھے اور مجموعی آبادی کے تناسب سے ان کی نمائندگی صرف 35% تھی، جبکہ مسلمانوں کی آبادی تب بھی 65% تھی۔ یہودیوں نے یہاں صدیوں سے آباد عرب باشندوں کو نقل مکانی پر مجبور کیا اور اس خطے پر قابض ہوتے چلے گئے۔ صہیونیوں نے ظلم و ستم کی بنیادوں پر ایک نیا وطن تعمیر کیا اور خود اسرائیلی رہنما بعض اوقات اس ناانصافی اور زیادتی کا اعتراف کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بن گوریان نے 1956 میں ورلڈ جیوش کانگریس کے صدر ناہم گولڈمین کو کہا، اگر میں عرب باشندوں کا رہنما ہوتا تو کسی صورت اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا نہ کرتا۔ فطری سی بات ہے، ہم نے ان کے ملک پر قبضہ کیا ہے، یقیناً خداوند نے یہ زمین ہمیں لوٹانے کا وعدہ کیا تھا، مگر اس سے انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارا خدا ان کا خدا تو نہیں ہے نا؟ ہم 2000 سال پہلے اسرائیل سے نکالے گئے، مگر ان عربوں کا اس سے کیا لینا دینا؟ یہودیوں کی مخالفت رہی، نازیوں اور ہٹلر نے ظلم ڈھائے، مگر اس میں ان مسلمانوں کا کیا قصور؟ وہ تو بس یہ جانتے ہیں کہ ہم آئے اور ان کے ملک پر قابض ہو گئے، تو وہ اس صورتحال کو قبول کیوں کریں گے؟ امریکی مصنفین اپنی تحقیق پر مبنی کتاب دی اسرائیل لابی اینڈ یو ایس فارن پالیسی کے صفحہ نمبر 83 پر لکھتے ہیں کہ آج اسرائیل مشرق وسطی کی سب سے بڑی فوجی طاقت ہے۔ نہ صرف روایتی جنگ کے حوالے سے اسرائیل کے پاس ہمسایہ ممالک کی نسبت بہترین فوج ہے،
بلکہ اسرائیل اس خطے کی اکلوتی ایٹمی طاقت بھی ہے۔ اردن اور مصر اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کر چکے ہیں، جبکہ سعودی عرب نے بھی امن کی پیشکش کی ہے۔ عراق 3 تباہ کن جنگوں کے نتیجے میں ختم ہو چکا ہے۔ شام روس کی سرپرستی سے محروم ہو چکا ہے۔ رہا ایران تو وہ نہ صرف سینکڑوں میل دور ہے، بلکہ اس نے آج تک کبھی اسرائیل پر براہ راست حملہ نہیں کیا۔ فلسطینی نہ صرف آپس کے اختلافات کے باعث تقسیم کا شکار ہیں، بلکہ ان کے پاس اسرائیل کے لیے خطرے کا باعث بننے والی فوج تو کیا پولیس بھی نہیں ہے۔ اسرائیل نے آج تک کوئی جنگ نہیں ہاری۔ 29 نومبر 1947 کی سول وار اسرائیل نے جیتی۔ اسرائیل کے قیام اور آزادی کے بعد شروع ہونے والی باقاعدہ لڑائی میں عربوں کو شکست ہوئی۔ جون 1967 کی 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ میں مصر، اردن، شام اور عراق مل کر بھی اسرائیل کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اکتوبر 1973 کی یوم کپور جنگ میں اسرائیل کو غیر متوقع حملے کے باعث آغاز میں پریشانی ضرور ہوئی، لیکن مجموعی طور پر اس لڑائی میں بھی اسرائیل کا پلہ بھاری رہا۔ بیشتر عرب ممالک یا تو انتہائی کمزور ہو چکے ہیں یا پھر اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کر چکے ہیں۔ تو ان حالات میں یہ دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ اسرائیل دشمنوں میں گھرا ہوا ہے اور اس کی سلامتی کو خطرات لاحق ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم کے باعث اس خطے کا امن سبوتاژ ہو رہا ہے۔ یہودی لابی کی طرف سے ایک اور بودی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اسرائیل چونکہ اس خطے کا واحد جمہوری ملک ہے، اس لیے امریکی امداد کا مستحق ہے۔ حالانکہ ماضی میں جمہوریت کبھی بھی امریکی انتظامیہ کی اولین ترجیح نہیں رہی۔ امریکہ اپنے مفادات کے پیش نظر نہ صرف ڈکٹیٹروں کی حمایت کرتا چلا آیا ہے، بلکہ امریکی ایما پر کئی ممالک میں جمہوری حکومتوں کا تختہ الٹ دیا گیا۔ مثال کے طور پر جب آئزن ہاور امریکہ کے صدر تھے تو 1953 میں ایرانی وزیر اعظم محمد مصدق کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر شاہ ایران رضا شاہ پہلوی کی صورت میں ایک ڈکٹیٹر کو مسلط کر دیا گیا۔ فلسطین میں حماس کی جمہوری طور پر منتخب حکومت نہیں چلنے دی گئی۔ 2013 میں جنرل عبد الفتح السیسی نے امریکی اشیرباد سے اخوان المسلمون کی حکومت پر شب خون مارتے ہوئے صدر مرسی کا تختہ الٹ دیا۔ صدر ریگن کے دور میں عراق میں صدام حسین، جبکہ پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کا ساتھ دیا گیا۔ بعد ازاں امریکہ نے مصر میں حسنی مبارک، جبکہ پاکستان میں جنرل پرویز مشرف کو اپنا اتحادی بنایا۔ امریکہ کا ٹریک ریکارڈ تو یہ ہے کہ اسے کبھی بھی جمہوریت سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ مثال کے طور پر جب آئزن ہاور امریکہ کے صدر تھے تو ان سے کسی صحافی نے سوال کیا کہ نکاراگوا کے حکمران جنرل سموزا بھی تو ڈکٹیٹر ہیں، پھر امریکہ ان کا ساتھ کیوں دیتا ہے؟ اس پر امریکی صدر نے کہا ہی may be a bastard but he is our bastard۔ تو جناب اسرائیل بھی امریکہ کا اپنا تخم حرام ہے۔ یہ کس قسم کا جمہوری ملک ہے، اس پہلو پر بھی امریکی مصنفین نے کچھ روشنی ڈالی ہے۔ اسرائیل ایک جمہوری ملک نہیں بلکہ مذہبی بنیادوں پر قائم کی گئی ایک صہیونی ریاست ہے، جہاں عرب باشندوں کو دوسرے درجے کا کمتر شہری سمجھا جاتا ہے۔ اسرائیل کے قیام کے وقت مذہب کی تخصیص کے بغیر تمام شہریوں کو مساوی حقوق فراہم کرنے کا جو چارٹر اپنایا گیا تھا، اسرائیلی پارلیمنٹ نے 1992 میں اس قانون میں ترمیم کر دی۔ اسرائیل میں 5.3 ملین یہودی آباد ہیں، جبکہ 1.36 ملین عرب بھی اسرائیلی شہری ہیں۔ ان عرب باشندوں سے کیسا سلوک کیا جاتا ہے، اس حوالے سے امریکی پروفیسرز اپنی تصنیف کے صفحہ نمبر 88 پر لکھتے ہیں کہ 2003 میں اسرائیل کے ہی حکومتی مشن نے رپورٹ دی کہ عرب باشندوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور ان سے امتیازی سلوک کیا جاتا ہے۔ مارچ 2007 میں ہونے والے ایک سروے کے مطابق 55% اسرائیلی شہریوں نے کہا کہ انہیں عرب باشندوں سے الگ تفریح گاہیں درکار ہیں۔ 75% یہودی شہریوں نے کہا کہ وہ ایک ہی عمارت میں عرب اسرائیلی باشندوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کریں گے۔ 50% نے کہا کہ ایک یہودی خاتون کا عرب اسرائیلی مرد سے شادی کرنا غداری ہے۔ 50% یہودیوں نے کہا کہ اگر ان کا سپروائزر عرب ہو تو وہ نوکری نہیں کریں گے۔ اسرائیلی ڈیموکریسی انسٹی ٹیوٹ کے زیر انتظام 2003 میں ہونے والے ایک سروے کے مطابق
53% یہودیوں نے کہا کہ وہ عرب اسرائیلی شہریوں کو مساوی حقوق دینے کے خلاف ہیں۔ 77% یہودیوں نے کہا کہ اہم فیصلوں کا اختیار یہودیوں کے پاس ہونا چاہیے۔ عرب باشندوں سے نفرت محض یہودی شہریوں کے خون میں ہی شامل نہیں، بلکہ اسرائیلی حکام بھی اسی طرح کے جذبات و احساسات اور خیالات و افکار کے حامل ہیں۔ مثال کے طور پہ سابق اسرائیلی وزیر اعظم مناکم بیگن نے ایک بار کہا تھا کہ فلسطینی 2 ٹانگوں پر چلنے والے درندے ہیں۔ اسی طرح اسرائیل کے ایک سابق آرمی چیف رافیل ایلتان نے کہا تھا کہ ایک گڈ عرب از ڈیڈ عرب۔ ایک اور اسرائیلی آرمی چیف موشے یالون نے کہا تھا کہ فلسطینی سرطان کی بیماری جیسے ہیں اور میں ان کی کیمیو تھراپی کر رہا ہوں۔ یہودی لابی جس جمہوریت کا راگ لپتی ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی فلسطینی خاتون یا مرد کسی اسرائیلی شہری سے شادی کر لے تو نہ تو اسے اسرائیل کی شہریت ملتی ہے اور نہ ہی اسے اسرائیل میں رہنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ امریکی پروفیسر اپنی تصنیف دا اسرائیل لابی اینڈ US فارن پالیسی کے صفحہ نمبر 89 پر لکھتے ہیں کہ اس طرح کے امتیازی خیالات محض اسرائیلی رہنماؤں تک محدود نہیں۔ حال ہی میں کیے گئے ایک سروے کے دوران ہائی اسکول کے 75% یہودی طالب علموں نے کہا کہ عرب غیر مہذب اور جاہل ہیں۔ 74% یہودی طالب علموں نے رائے دی کہ عرب باشندے گندے ہیں، صفائی نہیں رکھتے۔ اسرائیلی ڈیموکریسی انسٹیٹیوٹ کے زیر انتظام مئی 2003 میں ہونے والے سروے کے دوران 57% یہودی شہریوں نے کہا کہ اسرائیل میں آباد عرب باشندوں کو یہاں سے چلے جانے کو کہنا چاہیے۔ کچھ عرصہ بعد حیفا یونیورسٹی کے تحت دوبارہ سروے ہوا تو یہ تعداد مزید بڑھ گئی اور 63% یہودیوں نے کہا کہ عرب اسرائیلی شہریوں کو یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ نام نہاد ہائی مارل گراؤنڈز پر ایک اور غیر حقیقی توجیہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ یہودی تو شریف النفس اور امن پسند ہیں، جبکہ یہ فلسطینی اور عرب جھگڑالو اور بدماش ہیں۔ اسرائیل نے کئی مواقع پر کئی بار امن کی خواہش ظاہر کی، متعدد مواقع پر مسئلہ فلسطین کو حل کرنا چاہا، لیکن یہ ضدی اور ہٹ دھرم عرب جن کے بارے میں خود یاسر عرفات نے کہا تھا کہ یہ موقع ضائع کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، یہ چاہتے ہی نہیں کہ امن ہو۔ یہ فلسطینی خون ریزی چاہتے ہیں، دہشت گردی اور بدامنی کے خواہاں ہیں، جبکہ یہودی اشتعال انگیزی اور قتل و غارت گری کو پسند نہیں کرتے۔ پروفیسر سٹیفن ایم مارٹ اور جان جے مرشمائر نے اس بیانیے کا پردہ بھی خوب چاک کیا ہے اور بتایا ہے کہ 1982 میں لبنان پر حملے کے وقت اسرائیلی وزیر دفاع ایریل شیرون کی قیادت میں ان سفاک یہودیوں نے صابرہ اور شتیلا کے پناہ گزین کیمپوں میں کیسے قتل و غارت گری کی، عربوں کی نسل کشی کے لیے کیسے کیسے ظالمانہ ہتھ کنڈے اپنائے گئے اور اسرائیلی فوج نے عام افراد کو کس طرح موت کے گھاٹ اتارا۔ اسرائیل جسے امن پسند ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس نے جون 2006 میں 2 فوجیوں کے مارے جانے اور ایک اسرائیلی فوجی کو اغوا کیے جانے پر غزہ اور لبنان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور تباہی و بربادی کی ایسی داستان رقم کی کہ جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ یہودی لابی کی طرف سے یہ پراپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے کہ امریکی صدر بل کلنٹن کی سہولت کاری سے اسرائیلی وزیر اعظم ایہود باراک نے کیمپ ڈیوڈ میں یاسر عرفات کو آزاد فلسطینی ریاست کی فراخ دلانہ پیشکش کی، مگر یاسر عرفات کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے بات آگے نہ بڑھ سکی اور امن کا یہ موقع ضائع ہو گیا۔ لیکن حقیقت کیا ہے، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو نقشہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس میں سبز رنگ فلسطینی ریاست کو ظاہر کرتا ہے جو 1947 سے اب تک مسلسل گھٹتی چلی آئی ہے۔ 1993 میں جب محمود عباس نے اوسلو امن معاہدے پر دستخط کیے تو 78% علاقے پر اسرائیلی حاکمیت تسلیم کر لی گئی، باقی 22% علاقہ جو غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے پر مشتمل تھا، اس پر فلسطینیوں کا حق تسلیم کیا گیا۔ جب کیمپ ڈیوڈ میں مذاکرات ہوئے تو اسرائیلی وزیر اعظم ایہود باراک اس 22% میں سے بھی 14% رقبہ اپنے پاس رکھنا چاہ رہے تھے، جس میں دریائے اردن کی وادی کا علاقہ بھی شامل تھا۔ اس باقی ماندہ علاقے میں سے 86% قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ فلسطینی بدستور ایک بہت بڑے قید خانے میں اسیر رہیں، ان کو آنے جانے کے لیے اسرائیل کی اجازت درکار ہو۔
دریائے اردن کی وادی اسرائیل کے کنٹرول میں ہونے کا مطلب تھا کہ آبی وسائل بھی اسرائیل کے کنٹرول میں ہوں گے۔ یہ شرائط بھی رکھی گئیں کہ فلسطینی اپنی فوج تشکیل نہیں دے سکیں گے۔ فضاؤں اور سرحدوں کا کنٹرول اسرائیل کے پاس ہوگا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ جو ان مذاکرات کا حصہ تھے، انہوں نے خود کہا کہ اگر میں فلسطینی ہوتا تو کیمپ ڈیوڈ میں کی گئی اسرائیلی پیشکش مسترد کر دیتا۔ تو پھر فلسطینیوں کے رہنما یاسر عرفات سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی تھی کہ وہ ایہود باراک کی یہ تجویز قبول کر لیتے؟ امریکہ میں یہودیوں کی مضبوط ترین لابی کے تباہ کن اثرات بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ صہیونی لابی کا طریقہ واردات کیا ہے اور اسرائیل کس طرح امریکہ کے لیے سیکیورٹی رسک بن چکا ہے، یہ سب معلوم ہو سکے گا آئندہ ایک سال۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔